بعض ارحام پر برتری رکھا کرتے، یعنی جب تک کہ ایک موجود ہوتا دوسرا کے اوپر موجود برتری نہیں پیدا کر سکتا۔ ایسا نہ سمجھنا بہت سارے افراد موجود ہوں جو سب کے سب برتری رکھتے ہوں، لیکن میں اگر اعلان کر رہا ہوں علی کے واسطے تو علی کی برتری ان میں سے ایسی ہے جیسے یہ کہہ دیا جائے سب بہتر ہیں، ان میں سے ایک علی کو اپنا لیا جائے، نہیں، بلکہ جب تک علی موجود ہے کسی دوسرے کی نوبت نہیں آ سکتی۔ اور جب علی کے بعد یہ سلسلہ امامت آگے بڑھا تو رسالت مآب نے وہ پورے سلسلہ امامت کا ذکر کر کے بیان کر دیا، یہ سارے ائمہ وہ ہیں کہ جب تک یہ موجود ہے کسی دوسرے کو ان پر برتری نہیں ہو سکتی۔ صلوات بھیجنے پر محمد ان کو برتری حاصل ہے، جب تک یہ موجود ہے کسی دوسرے کو برتری ان کے اوپر حاصل نہیں ہو سکتی۔ شاید اسی لیے معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یعنی ہم اگر واقعاً اپنے ولی امر کو نہیں پہچانتے، ہم اگر واقعاً اپنے امام اصل کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، واقعاً اس اپنے ولی اور سرپرست کو نہیں پہچانتے ہیں جس کو ہمارے اوپر پورا تصرف حاصل ہے، حق تصرف حاصل ہے، تو یقیناً ایسی زندگی ہماری جاہلوں کی زندگی شمار کی جاتی ہے، اور موت بھی جاہلیت کی موت شمار کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے وصیت نامے میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی کہ میرا مقصد امر بالمعروف ہے، میرا ہدف نہی عن المنکر ہے۔ کوئی عظیم انسان اپنی قربانی اس لیے نہیں دیتا ہے، اس کی قربانی کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں تو ہماری قربانی کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہماری یاد منایا کریں، اس کا مقصد خود بہت اعلیٰ ہوا کرتا، یہ اس کا حق ہوتا ہے کہ بعد والے اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کی یاد منایا کریں۔ یہ سید الشہداء کا حق ہے کہ ہم ان کے تذکرے کریں، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی یاد کو تازہ رکھیں اور باقی رکھیں۔ لیکن سید الشہداء نے اگر قربانی دی تھی تو کچھ ہدف پیش نظر رکھ کر کے قربانی دی تھی، کچھ مقاصد کو سامنے رکھ کر قربانی دیا تھا، کوئی ایسی باتیں تھیں سید الشہداء کے سامنے جس کی بنیاد پر سید الشہداء اب تک خاموش تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد حالات بہت دیگر گم ہو گئے تھے، مگر ساری خرابیوں کے باوجود ہر بات کے اوپر اسلام کا چولا تھا، اسلام کی نقاب ڈالی گئی تھی، منافقت تھی، اور منافقت کی صورت میں اگر سید الشہداء یا امام حسن قیام کرتے تو سارا الزام ان پر لگا کر اور ان شہید بھی کر دیا جاتا۔ لہذا نہ امام حسن نے قیام کیا اور نہ امام حسین نے قیام کیا، دونوں نے خاموش زندگی گزاری، دونوں خاموش رہے، دونوں نے انتہائی خاموشی کے ساتھ اسی صلح پر عمل کیا، جبکہ مقابل نے کوئی صلح پر عمل نہیں کیا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ شام میں جو کچھ دین پہنچا تھا، سرزمین دمشق پر جو کچھ دین اور اسلام پہنچا تھا، وہ سارا دین اور اسلام کس کے ذریعے پہنچا تھا؟ اسی کے ذریعے پہنچا تھا جو حکمراں بنا ہوا بیٹھا تھا، جو کچھ اس نے پیش کیا تھا لوگ اسی کو جانتے تھے۔ اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد سرزمین شام پر اتنی زیادہ فضا مقدر کر دی گئی تھی، اور اس شامی حکومت کے کارندوں نے ہر جگہ اتنی زیادہ فضا خراب کر دی تھی کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تھی اسی وقت لوگوں نے کہا تھا، بعد میں تو خدا بہتر جانے کہاں تک حالات پہنچے تھے، کہا تھا کہ علی مارے گئے، کہاں مارے گئے؟ کہا مسجد میں، کہا علی مسجد بھی جایا کرتے، کہا علی مسجد بھی جایا کرتے۔ یہ امیر المومنین کے سلسلے میں جو سب و شتم کا سلسلہ شروع ہوا ہے،
30,000 ممبر بنائے گئے. تصور کیجئے 1-2 ممبر نہیں. آج کے زمانے میں جو ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن کام کیا کرتے ہیں اس زمانے میں وہ کام ممبروں کے ذریعے کیا تھا. ممبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جو ممبر ہے سب ممبر رسول. ممبر تو ایک بیان کرنے کی جگہ ہے جہاں خطیب جا کر اپنا خطبہ دیا کرتا ہے. آپ نے دیکھے ہیں ہر جگہ ممبر رکھے رہتے ہیں. ممبر بنائے گئے, کہتے ہیں 30,000 ممبر بنا کر اس کے اوپر 30,000 ملا چھوڑے گئے. 30,000 ممبروں کے اوپر افراد متعین کیے گئے کہ تمہارا صرف کام ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ممبر سے جا کر علی کے اوپر سب کو شک کرو, علی کے خلاف بولو, اتنا زیادہ علی کے خلاف بولو, اتنا زیادہ ممبر سے بیٹھ کر علی کی مخالفت کرو کہ ماحول ایسا بن جائے کہ جھوٹ سچ نظر آنے لگے. جو بات جھوٹی ہے وہ لوگوں کو واقعیت نظر آنے لگی. اور یہی ہوا, ممبر سے اتنا زیادہ سب کو شتم کیا گیا, اتنا زیادہ سب کو شتم کیا گیا. پر یہ 2 دن تک سلسلہ نہیں جاری رہا. یہ تو عبدالعزیز کے زمانے میں جا کر سلسلہ ختم ہوا ہے. آپ تصور کیجئے عبدالعزیز کا زمانہ تقریباً 90-99 سال کی طولانی مدت ہے کہ اس لمبی مدت تک کے امیر المومنین کو ممبر سے برا بھلا کہنے کا سلسلہ رکھا گیا. ان حالات میں, ایسے صورتحال میں امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن کے لیے ممکن نہیں تھا کہ امام حسن صلح کے علاوہ کچھ اور کرتے, اور امام حسین کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ صلح کی پابندی کے علاوہ کچھ اور کرتے. ہاں یہ ضرور تھا کہ جیسے ہی معاویہ کے موت کی خبر ملی ہے, اب اس کے بعد سید الشہداء جانتے ہیں کہ اب وہ برسر اقتدار لایا جا رہا ہے. اس لیے کہ 56 ہجری میں 56 ہجری میں معاویہ نے ایک بار یزید کی بیعت لینے کے لیے کوشش کی تھی. وہ بہت بڑے پیمانے پر پورا قافلہ لے کر مدینے آیا تھا, اور اس وقت بھی اس نے جرأت کی تھی اور امام حسین سے چاہا تھا کہ بیعت لے لے, لیکن ہمت نہیں پڑی تھی آگے. کہتے ہیں کہ 61 ہجری میں, جب 60 ہجری کے رجب میں جب معاویہ کی موت ہو گئی اور معاویہ کی موت کے بعد حالات ایسے سامنے آئے کہ یزید کو خلیفہ وقت بنایا جانے لگا, تو اب صورتحال وہ نہیں تھی کہ کسی صلح کی پابندی تھی. اب تو صاف صاف بات تھی, معاملہ یہ تھا کہ اب وہ برسر خلافت لایا جا رہا تھا جو کہتا تھا نہ محمد تھے, نہ قرآن تھا, نہ کتاب ہے, نہ کعبہ ہے, کسی چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا. کہتا تھا نہ رسول پر کوئی وحی ہوا کرتی تھی, نہ کسی قسم کی کوئی کتاب نازل ہوئی تھی. اب حالات پیدا ہو گئے تھے, اب صورتحال بدل گئی تھی. اب وہ صورتحال نہیں تھی جو کل پائی جاتی تھی. لہذا اس بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سید الشہداء نے قیام کا ارادہ کیا. مدینے میں خبر آئی, دربار ولید سے کارندہ آتا ہے اور آنے کے بعد سید الشہداء سے آ کر کہتا ہے کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا جاؤ ہم پہنچتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین دونوں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے. امام نے کہا جاؤ, کچھ دیر میں آتے ہیں. لیکن وہ کارندہ پھر کچھ دیر کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے کہ ولید نے آپ کو بلایا ہے اور فوراً تشریف لے چلے. امام نے کہا جاؤ ہم پہنچتے ہیں. امام علیہ السلام گھر پر تشریف لاتے ہیں. اپنے گھر سے جوانوں کو ساتھ لیا, بہادروں کو ساتھ لیا. تاریخ لکھتی ہے بعض جگہوں پر 30 بہادروں کا تذکرہ ہے اور بعض جگہوں پر 18 بہادروں کا تذکرہ ہے. بہرحال بنی ہاشم سے 18 افراد سید الشہداء کے ساتھ ہوئے اور یہ سب ساتھ میں امام کے دربار ولید تک پہنچتے ہیں. امام نے کہا تم باہر موجود رہو, اگر میری کوئی آواز بلند ہوگی تو تم اندر آ جانا. یہ چاہنے والے بنی ہاشم دروازے کے باہر تھے. امام مظلوم اندر جاتے ہیں